السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات میں۔ اگرچہ جتنے قصے اب تک نقل کیے گئے ہیں وہ سبھی محبت کے کرشمے تھے کہ محبت ان حضرات کے والہانہ زندگی کا سبب تھی، جس کی وجہ سے نہ جان کی پرواہ تھی، نہ زندگی کی تمنا، نہ مال کا خیال تھا، نہ تکلیف کا خوف، نہ موت سے ڈر۔ اس کے علاوہ محبت حکایت کی چیز بھی نہیں، وہ ایک کیفیت ہے جو الفاظ و عبارات سے بالاتر ہے۔ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دل میں بس جانے کے بعد محبوب کو ہر چیز پر غالب کر دیتی ہے۔ نہ اس کے سامنے ننگ و ناموس کوئی چیز ہے، نہ عزت و شہرت کوئی شے۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف سے اور اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے تو ہر عبادت میں لذت ہے اور دین کی ہر تکلیف میں راحت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی الوسع مخفی رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سے سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرے مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہولہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے، بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آواز دینے پر وہ بولنے لگے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ، اور انہی کے لیے لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی، اور یہ بھی کہ کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ کچھ تیار کر کے لائی اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری؟ ان کی والدہ فرمایا، مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کے اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگے، میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر؟ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے
تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ راقم کے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس سے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یہ میری والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ فائدہ: عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہیں جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔